وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک بہت ہی عجیب و غریب لوگوں کی سوچ اور لوگوں کے ذہنیت کے بارے میں ہے کہ ایک ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے کہ اذان کے وقت کوئی بات کرے گا تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یا اذان کے وقت کوئی بات کرے گا تو فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دو باتیں بہت ہی زیادہ مشہور کر دی گئی ہیں، مشہور ہیں نہیں لیکن یہ دو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں بے سر و پا، بے اصل، بے بنیاد، کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ ہے، من گھڑت ہے اور مختلق ہے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 847۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور کان لگا کر اذان سنتے۔ اگر آپ اذان سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ اکبر کہتے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بالکل ہی فطرت کے مطابق بات کہی ہے، اور جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، جہنم کی آگ سے نکل گیا۔ لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا تو وہ بکری کا چرواہا تھا۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے دوران بات کی یا نہیں کی؟ علی الفطرہ کہا، خرجت من النار کہا، بات کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، جانتے ہیں امام بخاری نے؟ کتاب الاذان، باب الکلام فی الاذان، اذان کے دوران بات کرنے کے سلسلے میں امام بخاری نے باقاعدہ کتاب الاذان اور کتاب الاذان میں باب الکلام فی الاذان، اذان کے دوران بات کرنے کے سلسلے میں باب باندھا ہے۔ تو یاد رہے گا، کہتے ہیں خطبنا ابن عباس فی یوم ردغ فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ۔ عبداللہ ابن عباس، آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس قرآن کے سب سے بڑے جانکار تھے صحابہ میں سے۔ انہوں نے ایک دن کیچڑ اور بارش کا دن تھا، خطبہ دیا۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بولو الصلاۃ فی الرحال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان کے دوران بات کی یا نہیں کی؟ بات کی ہے۔ فنظر القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه، یہ کام تو وہ ہے جو ان سے بہتر نے کیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھیں خطبے کے دوران بات کرنا اور اسی طرح سے اذان کے دوران بات کرنا بالکل جائز، بالکل جائز ہے، لیکن آلتو فالتو بات نہ کرے، آلتو فالتو بات نہ کرے بلکہ درست بات کرے، درست بات کرے۔ اور اسی طرح سے موطا امام مالک کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی لوگ اذان کے دوران بات چیت کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں
مفصل جواب پہلے دیا جا چکا ہے، مفصل جواب کہ اذان کے دوران درست بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض صحابہ کے ہنسنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا اور بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے یہ کہنا کہ اذان کے دوران کوئی بات کرے گا تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، غالباً اس سے پہلے بھی اس قسم کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج میں جو غلط چیزیں عام ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین ان غلط چیزوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی صحیح باتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی قرآن و سنت پر اکتفا کرنے کی توفیق دینے والا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑی دولت ہے، سنی سنائی بات نہیں، قرآن و سنت کی بات عام کرنی چاہیے، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ جھوٹی بات دین کی طرف منسوب کریں گے، دین کے حوالے سے جھوٹی بات بیان کریں گے، عذاب ملے گا، خطرناک عذاب ملے گا۔